ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے تھے وہ غیر بن گئے، اپنے ہی دشمن بن گئے۔ اسی سلسلے میں آگے ہمارے سامنے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی دشمنی کب ظاہر ہوئی؟ پہلے تو سب آپ کو صادق، امین سب کچھ کہتے تھے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ آپ کی ذات کو میں جھوٹا نہیں کہتا، جو آپ کہتے ہو نا کہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، اللہ نے نبوت مجھے دی ہے، میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے کے بعد بھی مکہ کے مشرک کافر اپنی امانتیں آپ کو دیتے تھے۔ 13 سال ایسے گزرے، تکلیفیں بھی تھی، مصائب بھی تھے مسلمانوں پر، ظالموں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، اس رات مکے والوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے گئے تھے کہ فلاں بندے کی یہ چیز ہے، فلاں بندے کی یہ چیز ہے۔ اعتماد تھا، سچائی، امانت داری کو مانتے تھے، لیکن ذات کی حد تک۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ دشمنی کب ظاہر ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے معبودوں کا رد کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہمارے کس کام آئیں گے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو سمجھائی تو وہ دشمن بن گئے کہ یہ اچھا نبی ہے، یہ اچھا شخص ہے، ہمیں بھی غلط کہہ رہا ہے، ہمارے ان معبودوں کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو بھی غلط کہہ رہا ہے جو آج تک بت پرستی میں رہے۔ تو یہ دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت واضح ہوئی، ان کی ظاہر ہوئی کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اہل شرک کو، مشرکوں کو شرک سے، غیر اللہ کی پوجا سے روکتا ہے نا، اس کے دشمن ضرور بنتے ہیں مشرک۔ یہ حقیقت ہے، یہ ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہے گا۔ دوسرا سوال ہے، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس نے پہنچائی؟ اس کافر کا نام قریش کے قبیلہ بنی مخزوم سے ابو الحکم عمر بن ہشام نے، جو ابو جہل کے نام سے مشہور تھا۔ نام ہے عمر بن ہشام۔ مکہ والے اس کو ابو الحکم بولتے تھے۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ، ابو الحکم اچھی فیصلے کی قوت جس کے پاس تھی۔ مکے کا سمجھدار بندہ عمر بن ہشام، اس کو ابو الحکم کے نام سے کہا جاتا تھا کہ یہ عمر بن ہشام ہمارے مکے کا یہ سردار بڑا، بنو مخزوم قبیلے کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے قریش، اسی میں سے ہے، یہ شاخ ہے بنو مخزوم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، اور ابو جہل عمر بن ہشام یہ بنو مخزوم سے۔ تو اس نسبت کے اعتبار سے خاندان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا لگتا تھا۔ تو ابو جہل نے سب سے زیادہ تکالیف دی، تکلیفیں پہنچائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کئی مرتبہ قتل کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ جب ہجرت مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہی وہ بندہ تھا جس نے انعام رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا، نعوذ باللہ، کہ ان کو لایا جائے تو 100 اونٹ ملیں گے۔ وہ سراقہ بن مالک کا ان کے پیچھے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بھی بہت سے لوگ گئے انعام کے لالچ میں۔ تو اس بندے نے 13 سال نہ مکے میں صحیح جینے دیا، جب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت بھی نہیں، 1 سال گزرا، مدینے میں چلے گئے، پھر جنگ بدر اسی نے مسلط کی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ تکالیف دیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جنگ بدر کے اندر اس کا اختتام ہوا، وہ آگے انشاءاللہ ہمارے اسباق کے اندر آئے گا۔ عورتوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دینے والی کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل۔ تو یہ وہ عورت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت دی، یہ مکے کے اندر رہتے ہوئے پڑوسی بھی تھی
ہمسائی بھی تھی آپ کی، آپ کے گھر کے ساتھ گھر بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے جو تکلیف دینے والی وہ یہ تھی۔ اسلام لانے کے سبب سب سے زیادہ کس خاندان کو تکالیف دی گئیں ابتدائی اسلام میں؟ ویسے تو سب نے تکلیفیں برداشت کی، حضرت بلال نے بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مصائب آئے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کو جب ہجرت مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے، ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ بیٹی باہر آئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اسی موقع پر حضرت ابوبکر کی بیٹی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تکلیفیں ہر مسلمان نے، ہر ابتدائی اسلام نے، ہر صحابی نے، ہر صحابیہ نے تکلیفوں کو سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تکلیفیں ابتدائی اسلام میں آئی وہ آل یاسر تھے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کنبہ قبیلہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یاسر کی بیوی سمیہ دونوں صحابی اور صحابیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہیں جو شہید ہوئی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ اس طرح ان کو شہید کیا گیا کہ ان کے ایک ٹانگ، ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھی گئی اور ایک اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی، اور دوسری ٹانگ اور پاؤں کے ساتھ رسی باندھی گئی، وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، ایک اونٹ کو ایک جانب دوڑایا، دوسرے اونٹ کو دوسری جانب دوڑایا، اور جسم کو اس طرح پھاڑ دیا اور چیر دیا۔ اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے، مظلوم تھے، ظالموں کی طرف سے ظلم تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تلوار نہیں چلا سکتے تھے، اسلام والے اہل اسلام صحابہ کمزور تھے، ابھی دشمن جو ہے نا ہر طرح کی طاقت سے لیس تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کے ذریعے ان مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ تو پکا جنت ہے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیوں سے انہوں نے بڑا صبر کیا اور ہر تکلیف کو برداشت کیا، دین اسلام جس کو قبول کر لیا تھا اس کو چھوڑا بھی نہیں۔ تو یہ وہ خاندان تھا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمار بن یاسر کا کنبہ قبیلہ، کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جن کو سب سے زیادہ تکالیف وہ برداشت کرنا پڑی، اور مکے والوں نے سب سے زیادہ تکالیف ان کو دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، وہ اونٹ کی اوجڑی جو ہے نا آپ کی کمر پر لا کے رکھ دی، عقبہ بن ابی معیط نے، اسی ابو جہل کے حکم سے، اسی کا مشورہ تھا، یہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور یہ ابو جہل خود ہی بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہ ابو جہل جب آگے بڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، آپ نماز کی حالت میں تھے، تو اچانک یہ پیچھے گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں مارنے جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اچانک میرے اور آپ کے درمیان آگ آ گئی اور میں واپس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر تکلیف سے میں نے تجھے بچانا ہے، لیکن جو مصائب، تکلیف، پریشانی اسلام قبول کرنے میں، اسلام کی دعوت دینے میں، تبلیغ کے راستے میں جو آئے گی وہ آزمائش ہے، اس پر اگر آپ کا صبر موجود ہے تو اجر ہی اجر ہے۔ تو آزمائشیں، تکلیفیں یہ تو آتی ہی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس آیت میں کہ اللہ فرماتے ہیں بھوک کی تنگی، مال کی تنگی، رزق کی تنگی، پھلوں کی تنگی، اور کسی کی جان لے کر، کسی کا کوئی عزیز فوت کر کے، کسی بھی حوالے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو آزمانا ضرور ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی دو قسمیں بنتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں من رضی فلاح الرضا، جو آزمائش پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت رکھی تھی، آ گئی ہے، اب میرا کام کیا ہے؟ صبر۔
اللہ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں صبر کرنے والے، ہر تکلیف آزمائش پر آتی ضرور ہے آزمائش، تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو مصیبت کے آنے پر الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، فرمایا ان کے لیے تو ہے جنت کی خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جو تکلیف اور مصیبت کے آنے پر گلے شکوے وویلے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے نعوذ باللہ کہ یہ مصیبتیں ہم پر ہی آنی تھی، وہ کافر تو اتنے خوشحال ہیں، جو ایسے گلے شکوے کرتا ہے آزمائش کے آنے پر، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناراض ہو جاتا ہے فلاح السخط، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو تکلیفیں مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، مسلمان پر بھی آتی ہیں، کافر پر بھی آتی ہیں۔ کافر پر دنیا میں آئیں تو سزا ہے، مسلمان مومن کے لیے آئیں، اس کی زندگی میں آئیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی تھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آتی ہیں؟ فرمایا نبیوں پر۔ صحابہ نے پوچھا بھی نبیوں پر؟ ان کے بعد فرمایا جس کا جتنا دین مضبوط ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بندے کے اختیار میں ہوتا ہے صبر کر لے یا نہ شکرہ بن جائے اور گلے شکوے کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ جو مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں نا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلم اور مومن کا جنت کے اندر بلند ایک گھر رکھا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے عملوں کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ آزمائش اتار کے دیکھتے ہیں کہ اگر میرے بندے نے صبر کر لیا تو پھر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی بندے کو دیتے ہیں جس مقام تک بندہ اپنے عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ تو ابتدائی اسلام سارا ہی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کی تو ساری ہی زندگی کہ جنہوں نے اپنی جانیں وقف ہی کر دیں دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اسلامی عقیدہ کے حوالے سے ہمارا سوال ہے، کیا غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جواب، بالکل جائز نہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم یہ اقرار کریں اور نماز کے بعد ان کاموں میں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، پھر تو ہم یا تو نماز میں جھوٹے ہیں یا بعد میں جھوٹے ہیں۔ سچا بندہ تو وہ ہے جو نماز میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اور نماز کے بعد بھی اللہ سے مانگے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتا، جب تو سوال کرے، فاسأل اللہ، تو سوال کر اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو مدد مانگ اللہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم دی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے۔ دوسرا سوال اسی ہی کے متعلق، کیا زندہ لوگوں سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جو فوت ہو گئے ہیں، وہ پچھلے سوالوں میں ہمارا گزرا کہ ان کو تو پکارنا ہی بے سود اور بیکار ہے، کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں، جو قبروں میں دفنا دیے گئے، مر گئے جو۔ تو سوال یہ کہ زندہ لوگ جس طرح ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے ان چیزوں میں جن کی زندہ لوگ طاقت رکھتے ہیں ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ مثلا پانی موجود ہے، ایک بندہ کسی کو کہتا ہے یہ گلاس دے دے، یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے اختیار میں ہیں، یہی تو ہمدردی ہے، یہی تو ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایسی مدد کا تو اختیار دیا گیا ہے، کام آنا چاہیے، انسانیت بھی یہی ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ پرہیزگاری کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ کوئی بندہ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو وہ مدد جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن وہ چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اولاد دینا، رزق دینا، کسی بھی حوالے سے اپنی صحت عافیت مانگنا،
تندرستی مانگنا، شفا مانگنا، یہ بہت سارے امور، جنت کا سوال کرنا، آگ سے پناہ مانگنا، کچھ بھی، اپنے مال کی زکوٰۃ کا قبول ہونا یا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں، نماز کا قبول ہونا، دعا کا قبول ہونا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان چیزوں میں ہم مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ عام باقی جو ہیں روزمرہ زندگی کے امور جو ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں اور لوگ وہ کام کر بھی سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص نہیں رکھے، تو ان میں مدد کی جا سکتی ہے۔ حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے غیر سے، وہ زندہ ہو یا مردہ، ان کاموں میں مدد مانگنا جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے غیر سے جو زندہ ہیں ان کاموں میں مدد مانگنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو ہم مدد ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار دیا شریعت نے، اس میں جائز ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔